دعوت ہے، جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ دعوت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ترتیب بنایا تھا، جو نظام بنایا تھا، یہ نظام اللہ کی طرف سے آپ کو وحی آئی تھی؟ یہ نظام کیا قرآن و حدیث کے اندر تھا کہ 4 مہینے کا ذکر، 4 چلے کا ذکر؟ کیا یہ وہ نظام تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو اس نظام سے جڑے گا وہی نجات پائے گا اور جو نہیں جڑے گا وہ کبھی انہوں نے یہ بات کہی؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ میں رب کا بیٹا ہوں، انہوں نے نہیں کہا میں ثالث ثلاثہ ہوں، خدا کے 3 ٹکڑے، ان ٹکڑوں میں سے میں بھی ایک ٹکڑا. قرآن شریف میں آیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ تم جو ہے خدا ہو؟ کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری امی جان یہ خدا ہیں؟ تم ثالث الثلاثہ ہو؟ کیا تم نے کہا تھا کہ تم خدا کے بیٹے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، اے رب تیری پاکی ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتا، اے میرے مولا اگر میں نے کہا تو تو جاننے والا ہے، ایسا نہیں کہ تو نہیں جانتا. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، آج کا چور، آج کے اچکے، آج کے بدماش، آج کے جورو کے غلام، آج کے حرام خور جماعت کا لیبل لگا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پر تہمت لگا رہے ہیں اور بیجا باتیں ان پر گھڑ رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا اے الیاس کیا تم نے چھلے کو وقت کا وقت اہم ترین فریضہ قرار دیا تھا؟ کیا تم نے چھلے کو اور 4 مہینے کو اور سال پر جہاد کے فضائل لگائے تھے؟ کیا تم نے اس مسجد میں، جس مسجد میں یہ کام ہوتا ہے، مسجد نبوی کا نمونہ بنایا تھا؟ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو کھنگال کر دیکھا جائے، ان کے تقوی کو دیکھا جائے، ان کی پرہیزگاری کو دیکھا جائے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. آج کے یہ پترولی حرام خور چور اچک کے صرف اپنی چوری پر، اپنی بےمانی کو چھپانے کے لیے جماعت کا لیبل لگا کر جس طریقے سے بریلویوں نے اولیاء کو پیغمبر تک ملایا، پیغمبر کو فرشتوں سے ملایا، فرشتوں کو خدا سے ملایا، انہوں نے اپنے اکابرین کو وہ نبیوں سے، صحابہ سے ملایا، صحابہ کو نبی سے ملایا، انہوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. نبیوں والا کام، رسولوں والا کام، جہاد کا فریضہ، یہ رہتے ہوئے کسی کام کی ضرورت نہیں. ایک آدمی کو پوچھتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بھی تمہارا وقت لگیا جماعت میں؟ نہیں لگیا، تیرا ایمان نہیں بنیا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے جو لوگ 4 مہینہ نہیں گئے، جو لوگ چلا نہیں گئے، اس میں ابو بکر بھی تھے، اس میں عمر فاروق بھی تھے. کمینے تو حضرت ابو بکر کو جانبی کہتا ہے. اس جملے سے یہ ترتیب، یہ نظام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا وضع کردہ تھا. اس کیفیت کے ساتھ، اس حیت کے ساتھ نبی نے دعوت کے کام میں وسعت دی تھی. جیسے مدرسے کو وسعت دی، جیسے مسجد کو وسعت دی، جیسے لباس میں وسعت دی، جیسے ٹوپی میں وسعت دی، دعوت کے کام میں نبی نے وسعت دی. امام خطبہ دیتا ہے، دعوت کا کام ہے. مفسر تفسیر کرتا ہے، دعوت کا کام ہے. بخاری لکھتا ہے، دعوت کا کام ہے. آٹو والا میٹر صحیح رکھتا ہے، دعوت کا کام ہے. درزی کپڑا صحیح کاٹتا ہے، دعوت کا کام ہے. مستری سیمنٹ نہیں مارتا، دعوت کا کام ہے. زبان سے نبی کے بول جھڑتے ہیں، دعوت کا کام ہے. نبی نے دعوت کے کام کو زمین کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ وسعت دی ہے. اگر کوئی اس وسعت کو سمیٹ کر، لمیٹڈ کر یہ کہتا ہے کہ یہ چلا، یہ نظام جو مولانا الیاس صاحب نے وضع کیا تھا، اسی میں بھلائی ہے، یہ کشتی نوح ہے، اسی میں نجات ہے، میرے اللہ کی قسم قیامت کے دن حضرت مولانا الیاس صاحب خود اس کے منہ پر تھوکیں گے. جو انہوں نے وہ بات نہیں کہی، بتاؤ ان کے ملفوظات کے اندر، ان کی تقریر کے اندر یہ بات بتاؤ. میں بتاتا ہوں حضرت نے تمہارے بارے میں کیا کہا، حضرت نے کیا اندیشہ رکھا. جس جماعت کا نام لیتے ہو اس جماعت کے اکابرین کو پہچانو، اس جماعت کے بزرگان دین کو پہچانو.